الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابراہم مازلوز ایک امریکن سائیکالوجسٹ گزرا ہے۔ اس نے ایک تھیوری پریزنٹ کی جس کا نام ہے مازلوز ہائرارکی آف نیڈس۔ اس تھیوری میں اس نے یہ ذکر کیا کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی ضروریات زندگی، اور ان ضروریات کو اس نے ڈیفرنٹ سٹیجز میں ڈیفائن کیا۔ اس نے 5 سٹیجز کا ذکر کیا کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کی لائف میں، ان کی کیا کیا سٹیجز ہیں۔ تو بہرحال اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہا، لیکن اس نے جن چیزوں کا ذکر کیا کہ انسان کو جو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے انسان کو ہوا چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، اور اس کو اپنے جان مال کی حفاظت چاہیے، امن چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے مینشن کی۔ اور انہی چیزوں میں اس نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضروریات زندگی میں سے کیا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی عزت کی جائے۔ یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، وش لسٹ کی بات نہیں کر رہے۔ اس نے کیا ہے، یہ نیڈز کیا تھیوری کس چیز کی ہے، ہائرارکی آف نیڈز، ضروریات کی بات ہے۔ تو انسان کی ضروریات زندگی میں سے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو عزت چاہیے، اور یہ فیکٹ بھی ہے۔ ہمیں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہو، ہمارے گھر میں ہماری رسپیکٹ ہو، ہماری عزت ہو۔ ہم اگر اپنے کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری رسپیکٹ ہو، جابس پہ جاتے ہیں تو ہمارے آفس میں ہماری عزت ہو، فیملیز کے اندر ہماری عزت ہو۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اب عزت ہے کیا، یا عزت کہاں پہ ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے پاس 2 راستے ہیں کہ ایک تو وہ ہے کہ ہم عزت کے اس کرائٹیریا کو فالو کریں جو کہ انسانوں نے خود ہی بنایا ہے، اور وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کی عزت ہوگی، جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوگی، کوئی عہدہ ہوگا، اس کی عزت ہوگی، جس کے پاس شہرت ہوگی، جو فیمس ہو جائے گا، اس کی عزت ہوگی۔ یہ ہمارا ایک بنایا ہوا کرائٹیریا انسانوں کا، اور اس کرائٹیریا کو اگر ہم فالو کریں گے تو پھر عزت ہمیں کہاں ملے گی؟ انسانوں میں ہی عزت ملے گی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کو فالو کریں گے تو انسان جو ہے انسانوں میں ہی عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ مال کے ذریعے عزت آئے گی تو ظاہر ہے انسانوں کے اندر عزت ہوگی۔ اگر اتھارٹی ملے گی تو انسان ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو انسانوں کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کو فالو کر کے انسانوں سے ہی عزت حاصل کرنا ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے۔ اگر ہم اس کرائٹیریا کو دیکھیں تو اس کرائٹیریا کے مطابق بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس یہ تینوں چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ان کی عزت نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ فرعون کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس مال بھی تھا، اتھارٹی بھی تھی، اور شہرت بھی تھی، فیمس بھی تھا، تینوں چیزیں تھیں۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو کیا کوئی فرعون کو عزت کے نام سے پکارتا ہے؟ کوئی فرعون کی تو کوئی عزت نہیں کرتا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا میں چاہتا ہوں کہ میں فرعون کی طرح ہو جاؤں، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا غرق کیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے پاس بھی مال تھا، خوبصورت بھی تھا، سرداری بھی تھی، فیمس بھی تھا، سب چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ منافقین کا سردار تھا تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود عبداللہ بن ابی کی کوئی عزت ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ان چیزوں کو کرائٹیریا بنایا جائے تو یہ چیزیں ہونے یا نہ ہونے سے انسان کی عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا راستہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس اصل عزت کے کرائٹیریا کو سمجھیں
جو کہ ہمارے رب نے, ہمارے بنانے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو یہ کرائٹیریا, تم اس کو فالو کر لو, اس کو پورا کر لو تو تمہیں عزت مل جائے گی. اور وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں تقوی میں سب سے زیادہ ہے, جس میں اللہ کا تقوی ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے, جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے, جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے کہ وہ یہ سامنے رکھ کے چلتا ہے کہ میں جو بھی عمل کرنے جا رہا ہوں, کیا میرے اس عمل کی وجہ سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, اور وہ ہر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کی رضا کا ہے, اور ہر اس عمل سے دور رہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو جو شخص اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ, اس رویے کے ساتھ زندگی گزارے گا اور جتنا آگے اس میں چلتا چلا جائے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ عزت والا وہی شخص ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہم اگر کرائٹیریا اللہ کا فالو کریں گے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دیا ہے, تو پھر عزت بھی کہاں بنے گی؟ اللہ ہی کے ہاں بنے گی. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کے نزدیک تم میں سے عزت والا کون ہے جو تقوی والا ہے, کیونکہ اصل کامیابی ہماری کیا ہے اور اصل عزت کیا ہے؟ کہ ہماری عزت ہمارے رب کے سامنے بن جائے, ہماری عزت ایک ایسے بادشاہ کے سامنے بن جائے جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو تمام جہانوں کا خالق ہے, جو تمام جہانوں کا مالک ہے, جو تمام جہانوں کا مدبر ہے, ان کو چلانے والا ہے. اس کے سامنے اگر ہماری عزت بن گئی تو ہم حقیقت میں کامیاب ہیں. اور جب اس کے سامنے عزت بنتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں میں بھی ایسے شخص کی عزت بنا دیتا ہے. اب لوگوں میں جو عزت بنتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان ہی اس کی عزت کرے گا, کیونکہ کئی دفعہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ کتنے, آپ انبیاء علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں. انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے تو ان کی رسپیکٹ نہیں کی. جو فالوورز تھے انہوں نے عزت بھی کی, ان کی اطاعت بھی کی, لیکن جنہوں نے ان کی دشمنی کی, جنہوں نے انکار کیا, تو وہ تو ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ اس وجہ سے ان کی کوئی رسپیکٹ کم ہوگی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگوں میں اس شخص کی عزت بنتی ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں, جو خود بھی صالحین ہوتے ہیں, جو خود بھی نیک ہوتے ہیں, جن کے اندر کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. جو لوگ انسانیت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئے, جانور بن گئے, شیطان نے ان کو ایسا قابو کر لیا کہ ان کے اندر سے وہ انسانیت والی فیلنگ ہی نکل گئی. دین کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, انسانیت والی فیلنگ نکل گئی, بالکل حیوان والی کیفیت آ گئی کہ ان کو اس چیز کا کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا انسان جو ہے وہ کیا ہے, وہ انسان ہے, اس کی کوئی عزت ہے. جو انسانیت کی کیٹیگری سے نکل گئے ان کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی اس شخص کی عزت بنا دیتا ہے. تو دو کرائٹیریاز ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک پہلا راستہ جو انسانوں نے خود بنایا, ہم اس کو فالو کریں, اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. اور جن لوگوں نے دوسرے راستے کو فالو کیا ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس نہ مال تھا, نہ ہی کوئی بڑا عہدہ تھا, نہ کوئی حسب نسب تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند تھا. بلال رضی اللہ عنہ, مال بھی کوئی نہیں, رنگ بھی کالا, کوئی لکس نہیں, حسب نسب بھی کوئی نہیں, خاندان کے حبشی اور غلام. اس کے باوجود ان کا مقام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال, میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, لیکن یہ مقام, یہ عزت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار کیا, اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جو عزت بنانی ہے, ہمارا پہلا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ ہمیں عزت اللہ کے سامنے چاہیے ہے. لوگوں کے سامنے عزت کی فکر نہیں کرو. جو لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عزت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا, یاد رکھیں کہ وہ ساری زندگی بھی لگے رہیں, وہ کبھی بھی سب سے عزت نہیں کروا سکتے. کیونکہ لوگوں سے عزت ہم نے نہیں اس پہ فوکس کرنا, ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ کے سامنے ہماری عزت بن جائے. جب اللہ کے سامنے عزت بن جائے گی تو الحمدللہ وہ کرائٹیریاز فلفل کرنے ہیں. اور اللہ کے سامنے عزت بنانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ تقوی.
بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں بولا۔ اتنے میں ایک اور شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ پوچھا کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر کسی کو بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس سے نکاح نہ کرے، اس کا نکاح کا پیغام قبول نہ کیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے، اور اگر یہ کہیں پہ بیٹھ کے بات کرے تو اس کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی جائے، اس کی کوئی بات بھی نہ سنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو شخص گزرا تھا، اگر اس طرح کے لوگوں سے پوری دنیا بھر دی جائے تو یہ ایک شخص ان تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ اگر انسان میں تقوی ہے تو چاہے وہ دنیا میں ایک فقیر کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس شہرت بھی نہیں ہے، لوگ اس کی بات کو ویلیو بھی نہیں دیتے، لوگ اس کو امپورٹنس بھی نہیں دیتے، لوگ اس کی سفارش بھی قبول نہیں کرتے، اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا لو لیول کا ہمارے دنیا کے کرائٹیریا کے حساب سے انسان ہے، لیکن وہ ہے اللہ کا تقوی رکھنے والا، اللہ کا متقی انسان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی ویلیو اس دنیا کے تمام بادشاہوں سے زیادہ بہتر ہے، جو ہیں تو بادشاہ، جن کے پاس مال بھی ہے، جن کے پاس عہدے بھی ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں بھی ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز بھی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سارے کے سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، لیکن اس فقیر کی حیثیت جو کہ تقوی والا ہے ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ تقوی میں۔ جتنا ہم تقوی کے قریب جائیں گے اتنی ہی اللہ کے ہاں عزت ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے عزت کو تقوی میں پایا ہے، ہم نے عزت کو تقوی میں پایا ہے۔ تو ہمیں کیا فوکس کرنا ہے؟ پہلی چیز کہ اگر ہمیں عزت چاہیے ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں تقوی لے کے آنا ہوگا۔ جتنا زیادہ ہماری زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ کی فرما برداری ہوگی، گناہوں سے ہم بچیں گے، اتنے ہی اللہ کے نزدیک ہماری عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ دوسری چیز عزت کے لیے کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں اسلام کی عظمت کا ہونا، اسلام کی عظمت کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اس آیت میں اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں؟ اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ دین تمہارا ہے، یہ کسی باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ اس دین کو اون کرتا ہے، وہ اس دین کو وہ شخص مسلمان ہے، تو اسی کا دین ہے یہ۔ تو جس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں اپنی ہر چیز کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں نا، جو گاڑی کے بارے میں ہے تو ہمیں اپنی گاڑی کی کتنی فکر ہوتی ہے، ایک سکریچ لگ جائے تو صبح سے لے کے رات تک منہ بن جاتا ہے، گاڑی پہ سکریچ لگ گیا، نہیں نکلوائی تھی۔ پردہ ذرا سا خراب ہو جائے تو سارے دن میں ٹینشن ہوتی ہے کہ ابھی نیا پردہ لگوایا تھا، دیکھیں خراب ہو گیا۔ اگر ہمارے بچوں کی ایجوکیشن میں کوئی تھوڑی سی کمی آ جائے، کوئی ذرا سے مارکس کم ہو جائے تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ساری وہ چیزیں نا جو انہیں ہم اون کرتے ہیں۔ ہم اپنی گاڑی کو اون کرتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو اون کرتے ہیں، ہم اپنی جاب کو اون کرتے ہیں، ہم اپنے بزنس کو اون کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو مسلمان ہی اسلام کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نان مسلم جو کہ اسلام کو مانتے ہی نہیں، ظاہر جو مانتا ہی نہیں وہ کیسے اون کرے گا؟ لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے، یو ہیو ٹو اون اٹ،
تمہیں اس دین کی فکر کرنی ہے. جس طرح تم اپنے باقی چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہو, اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں بھی تمہیں کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ اسلام میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے, میری فیملی کی زندگی میں اسلام ہے کہ نہیں ہے, میں اپنی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے لائف گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہی ہوں کہ نہیں گزار رہی ہوں, میں اپنی رسپانسبلٹیز جو اسلام نے مجھے دی ہیں میں ان رسپانسبلٹیز کو پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تمہیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے جس طریقے سے تمہیں اپنی باقی زندگی میں باقی چیزوں کی فکر ہوتی ہے. تو پہلی چیز یہ دین تمہارا ہی ہے. دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ یہ تمہارے لیے نعمت ہے, میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی, کہ یہ جو دین اللہ نے دیا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, یہ کوئی زحمت نہیں ہے. کتنے ہی مسلمان آج ایسے ہیں کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن اسلام ہی کے اگینسٹ آپ کو لکھتے ہوئے نظر آئیں گے, اسلام ہی کے اگینسٹ بولتے ہوئے نظر آئیں گے. اسلام کو فالو کرنے کے اوپر ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی میں کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا. ان کو اگر کوئی دین کا کوئی بتایا نا کہ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے لائف گزارنی چاہیے, تو وہ اس چیز پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. they feel ashamed about it. کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اس پہ شرم کرتے ہیں, یار اپنے دین کو چھپاتے پھرتے ہیں کہ یار میں کسی کو نہ بتاؤں کہ میں مسلمان ہوں. یہاں تک کہ باہر جا کے لوگ اپنے نام تبدیل کر لیتے ہیں. ایک اچھا مسلمان نام ہوگا, اس کو تبدیل کر کے گورے کا نام رکھ لیں گے کہ میں کسی طریقے سے پتہ نہ لگے کہ میں مسلمان ہوں. یا میں گورے کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کو چھوڑ کے بس کسی طریقے سے بس نہیں چلتا کہ میں صرف بارڈر کے اوپر اسلام کروں, باقی ساری چیزیں میرے اندر گوروں والی ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں میں نے نعمت کے طور پہ دیا ہے. جو نعمت ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. تو جب شکر اسی صورت میں ادا ہوگا نا کہ ہم جب اس دین کو آن کریں گے. تو یہ دوسری چیز کیا بتایا کہ یہ تمہارے لیے نعمت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. خالق کائنات جو ہمارا مالک بھی ہے, خالق بھی ہے, اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں. اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. تو جو چیز اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے اور ہم اپنے لیے پسند نہ کریں تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تو ہمارے لیے پسند کر رہے کہ اسلام تمہارے لیے دین اچھا ہے. ہم کہتے ہیں یار اسلام کی باتیں نہ کیا کرو, تھوڑے لبرل باتیں کیا کرو. 1400 سال پہلے پرانا دین, اتنے پیچھے رہ گئے ہو تم لوگ, سائنس کدھر پہنچ گئی ہے, دنیا کدھر پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے اسلام, میں نہیں کہہ رہا اسلام بڑے آپ کو نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, میں نان مسلمس کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمان ہی آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے نہیں ٹھیک ہے دیکھو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہونا چاہیے, 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی, 5 ٹھیک ہے کوشش کر لو, اگر 2 بھی پڑھ لی تو چل جاتا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے, اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. دین وہی ہے جو ہمیں اللہ نے قرآن و سنت کی شکل میں دیا ہے, اور وہ ریجڈ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے, ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس کو دا وے وی پریزنٹ اٹ اور جس طریقے سے ہم اس چیز کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو, وہ ایک الگ ڈسکشن. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا. اگر ہم اس دین کو پسند نہیں کریں گے تو واٹ ڈو یو تھنک اللہ ہمیں عزت دے گا کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اپنے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں تم ذلیل تھے اور اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی, لہٰذا اب ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز میں عزت طلب نہیں کریں گے. ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی اس چیز کی کہ جب آپ عرب کا حال دیکھیں کہ اس وقت جب دین نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے کیا حال تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سائنٹیفک بکس تو نہیں اتاری تھیں, کوئی بزنس کی بکس تو نہیں اتاری تھیں, کوئی ٹیکنالوجی کی بکس تو نہیں اتاری تھیں کہ یہ سب چیزیں تم کر لو تمہیں عزت مل جائے گی. اپنی اکانومیز پہ فوکس کر لو, اپنے بزنس پہ فوکس کر لو, اپنے زراعت پہ فوکس کر لو, اپنی ٹیکنالوجی پہ فوکس کرو, یہ تمہارے لیے عزت حاصل کرنے کا راستہ ہے. یہ سب تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے اتری, صحابہ نے اس کتاب کے مطابق عمل کیا اور ان کو عزت ملی, اور ان کو اس چیز کی بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی, لہٰذا اب ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز میں عزت نہیں ڈھونڈیں گے. they were very clear about it. تو یہ کیا ہے کہ اسلام کی عظمت اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو یقین جانے کہ ہمیں عزت نہیں مل سکتی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب رستم کے پاس اپنے ایمبیسیڈر کو بھیج رہے تھے ڈائلاگ کرنے کے لیے, ڈسکشن کے لیے قادسیہ کی جنگ میں, تو ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو چنا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ربیعہ تم جا کے بات کرو گے. اب جو ربیعہ بن عامر تھے
وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، وہ کوئی بڑے ویل آف صحابی نہیں تھے، مالدار صحابی نہیں تھے، کوئی بہت لمبے چوڑے گڈ لکنگ ہینڈسم زبردست عربی نسل کا گھوڑا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. کمزور سے تھے، پرانے سے کپڑے پہنے تھے، ایک کمزور سا ان کا گھوڑا تھا. تو جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بلایا ان کو، تو انہوں نے کہا بھی رستم کے پاس جانا ہے، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی ان کو ایک میسج دیا. انہوں نے کہا لیکن ربیہ ایک بات سنو، تم اپنی وضع قطع تبدیل نہیں کرو گے، یعنی جو تمہارا حلیہ ہے جیسے تم ویسے ہی جاؤ گے، اسی کپڑے میں جاؤ گے، اسی کمزور سے گھوڑے پہ جاؤ گے، کیونکہ جو آؤٹ لک ہوتی ہے نا انسان کی، اس کا ایک امیج ہوتا ہے، اس کا ایک امپریشن ہوتا ہے. جب فرسٹ کسی کے سامنے آپ جاتے ہیں نا، کوئی بندہ آپ کے سامنے بڑی سی ایک لیمبورگینی میں آ کے کھڑا ہوگا تو آپ ایک دم سے انسپائرڈ ہو جائیں گے. وہی ایک بندہ ایک سائیکل کے اوپر آگے کھڑا ہوگا تو آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، رائٹ؟ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ان چیزوں کی وجہ سے عزت بنتی ہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تم اپنا وضع قطع تبدیل نہیں کرو گے، تم اسی طرح ہی جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور چیز میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا. آج کیا ہے ہم لوگوں کا؟ اپنے کپڑوں کی ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، برانڈز کے کمپٹیشن. اچھا برانڈ پہنوں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، اچھے برانڈ کی گھڑی ہوگی تو لوگ میری عزت کریں گے، فون جو ہوگا وہ سب سے مہنگا والا ہوگا تو میری عزت ہوگی. اس طریقے سے ہم لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور برانڈز کی اتنی غلامی ہے کہ برانڈ کا کپڑا خریدا تو خریدنے کے بعد اس چیز پہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ 15,000 روپے کا کپڑا ہے. جب تک اپنے سارے سوشل سرکل میں پتہ نہ لگ جائے کہ میں نے 15,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوا ہے، تب تک دل کو سکون نہیں پہنچتا. جدھر بیٹھیں گے فرینڈز میں، ہاں 15,000 کا لیا تھا، اچھا 15,000 کا لیا تھا، اوکے گڈ ویری نائس. پھر دوسری جگہ بیٹھیں گے، وہاں جا کے ہاں نیا کپڑا لیا 15,000 کا تھا. آئی مین وائی یو ہیو ٹو ٹیل اٹ؟ 15,000 کا، 20,000 کا، 25,000 کا، آپ کو اپنے کپڑوں کی اپنی چیزوں کی قیمت لوگوں کو کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اندر انسان کی ایک چیز ہے نا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ میں مہنگے کپڑے پہنتا ہوں یا مہنگے کپڑے پہنتی ہوں تو لوگ میری عزت کریں گے. اور جس دن میں نے بتا دیا کہ نہیں آج میں نے 2,000 روپے والا کپڑا پہنا تو لوگ کہیں گے ماسی ہو گئی ہے، یہ تو 2,000 روپے کا کپڑا پہنتی ہے. کیونکہ ہمارے ذہن اس چیز کے ایسے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے کہ تمہاری عزت ان کپڑوں میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ گندے پرانے پھٹے کپڑے پہن کے پھرنا شروع کر دیں، اچھا کپڑا پہنیں لیکن اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کریں کہ ان چیزوں کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی. عزت کیا ہے؟ اسلام کی وجہ سے. جب بھی ہم اسلام پہ چلیں گے، جتنا ہم اسلام کو فالو کریں گے، اتنی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہماری عزت ہوگی. اگر ہم اسلام کی عزت نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں کبھی بھی ہمیں عزت نہیں مل سکتی. تو دوسری چیز کیا کہ اسلام کی عظمت کا ہونا. تیسری چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت دیتا ہے وہ کیا ہے، اور مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ، وہ ہے قرآن کے ذریعے سے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج اور عزت عطا فرماتا ہے اور بہت سی دوسری قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. ایک کتاب ہے، جس شخص نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی عزت اور مقام ہے، اور جس قوم نے اس کا حق ادا کر دیا وہ قوم بھی اللہ کے ہاں سر بلند ہو جائے گی. لیکن جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا. اس ایک کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی تھی. اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ہم ساری دنیا کی کتابیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم دنیا کی بزنس کی ساری تھیوریز فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اکانومی پہ جب آتے ہیں تو ہم ساری تھیوریز باہر سے لے کے فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم زندگی گزارنے کے طریقے بھی وہ بھی ہم باہر سے لے کے ان کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں قرآن میں دیا ہے ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنا ہمارا ذہن جو ہے وہ غلامی والا ذہن ہے نا. میں اس لیے آپ سے کھل کے اور بلنٹ باتیں کر رہا ہوں کہ جو ریالٹیز ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کہ اگر آپ قرآن میں سے کوئی آیت کسی کو کہیں گے نا کہ دیکھو سچ بولا کرو، اور آپ سچ کے فائدے کہیں گے کہ اللہ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سچ بولو، تو سننے والا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن کوئی موٹیویشنل اسپیکر جو گورا ہے
وہ آپ کو 4 منٹ سچ کے اوپر بات کرے گا نا تو لوگ ایسے الٹے نیچے ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں اس نے کوئی دنیا کی کوئی نئی تھیوری پیش کر دی ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم اتنے انسپائرڈ ہیں ان سے کہ ہماری ہی چیزیں اگر وہ ہمیں وہاں سے گھما پھرا کے پریزنٹ کرتے تو کہتے ہیں واہ 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 لوک ایٹ ہم، دس از اے گائے. یہ بات ہونی چاہیے. دیکھو مسلمانوں تمہیں یہ کرنا چاہیے. اللہ کے بندے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ سچ بولو. اب اگر تم مسلمان ہو کہ اپنی کتاب کو نہیں کھولو گے، اس کو فالو نہیں کرو گے، اور تم نے ایک تہیہ کر لیا کہ جب تک گورا ہی مجھے نہیں کہے گا کہ سچ بولو تب تک میں نے سچ نہیں بولنا. کتاب کھولو، کتاب تو کہہ رہی ہے سچ بولو. اور قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے مت کھاؤ، لیکن اس وقت ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. یہی بات جب گورا کہتا ہے نہیں بھائی سب کے درمیان جو ہے وہ جسٹس ہونا چاہیے، سب کے جو ہے رائٹس جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس جو سب کے اس طریقے سے ہونے چاہیے، سارے کہتے ہیں دیکھو یار کتنے زبردست لوگ ہیں، انسانوں کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں. جو ہیومن رائٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں اسلام میں دیے، قرآن میں دیے ہیں، وہ تو کوئی بھی نہیں پریزنٹ کر سکتا. پرابلم کہ ہم پڑھیں اور سمجھے تو پتہ لگے گا نا. سو دا پوائنٹ which I'm trying to make here is کہ ہمیں جو چیزیں سولوشنز لینے تھے وہ قرآن سے لینے تھے. اور ہمارے سولوشنز دیکھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے کچھ اصول دیے ہیں. اور وہ اصول ایسے ہیں جو بھی کوئی ان اصولوں کو لے گا وہ بلند ہو جائے گا. اب دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس ایک کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور کچھ کو ذلیل و رسوا کرے گا. یعنی اس کتاب کے اصولوں کے مطابق جو انسان یا جو قوم بھی زندگی بسر کرے گی وہ عروج پا جائے گی. تو آج دیکھا جائے تو جتنے بھی اصول ہمیں باہر نظر آتے ہیں، جو ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، مینرز کی بات کرتے ہیں، جو چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، جب انہوں نے اپنائی اس کی وجہ سے دیکھا ہے تو دنیا کے اندر آج کیا ان لوگوں نے مقام حاصل کر لیا. دنیا میں تو وہ اوپر چلے ہی گئے نا ان اصولوں کو دیکھ کے. آخرت میں کیا ہوگا ایک الگ بات ہے، کیونکہ آخرت کے اندر کامیابی کے لیے تو کلمہ لازمی شرط ہے. لیکن دنیا میں جو ان لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا تو آج وہ لوگ آگے چلے گئے. اگر ہم فالو کریں گے تو ہم آگے نہیں جائیں گے کیا؟ اور یہی چیز یہاں سے اٹھا کے ادھر گئی، ادھر سے ریپروڈیوس ہو کے اچھی نائس فینسی پیکنگ میں ہو کے جب ہمارے پاس واپس آتی ہے ہم کہتے ہیں مین لک ایٹ دس امیزنگ بک. میں اکثر جب بکس پڑھتا ہوں کبھی کبھی مینجمنٹ ریلیٹڈ بھی اور لیڈرشپ سے ریلیٹڈ بھی، تو وہ اصول میں جب پڑھتا ہوں تو سارے اصول ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن و سنت سے لیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے طریقے سے موجود ہیں. لیکن اگین دا پوائنٹ از کہ ہمیں اپنا سورس جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اپنا سورس بنانا ہے. قرآن کے ذریعے سے ہمیں عزت ملے گی. اگر ہم مسلمان ہو کر ہی قرآن کو اون نہیں کریں گے تو ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی. ہمیں اس قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے، ہمیں اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اس قرآن کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. یہ سب چیزیں جو انسان کرے گا اللہ اس انسان کو عزت دے گا. جو فیملی کرے گی اللہ اس فیملی کو عزت دے گا. اور جو بھی قوم یہ کام کرے گی اللہ اس قوم کو عزت دے گا. اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم یہ عزت کس حد تک لینا چاہتے ہیں. تو قرآن کے ذریعے سے کیا ہے کہ عزت ملتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اس ایٹیٹیوڈ کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ اپنی اس کتاب کو اون نہیں کرتے، جو اپنی کتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو اس کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ درست نہیں کرتے، ان کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بنی اسرائیل کے اس رویے کے بارے میں بتایا کہ تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں. تو جو بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا، رسپانسبلٹی اپنی پوری نہیں کرتا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا، اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، کچھ چیزیں کتاب سے لے لی، کچھ چیزیں اپنی مرضی سے لے لی، کچھ چیزوں پہ کتاب کو یاد رکھا، قرآن کو یاد رکھا، اللہ کو یاد رکھا، اور کچھ جگہوں پہ اپنی خواہشات کو پورا کیا، تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں یہی ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے ہیں. تو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو سربلندی اور عروج عطا فرماتا ہے اور کچھ قوموں کو ذلیل کرتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور اس قرآن کو اپنی زندگی کا سورس اور گائیڈنس بنانا ہے کہ اسی سے ہم ہدایت حاصل کریں. آخری بات
کہ عزت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہماری زندگی میں نہیں ہے، یعنی جو فرائض اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے وہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کہاں سے آئے گا ہمارے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا۔ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے پڑھنا ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، کیا کیا رکعت ہوں گی، فرائض کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے لیے میں کہاں ریفر کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ یہ آپ کی اتباع کریں، میری اتباع کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جب اللہ ہمارے سے محبت کرے گا تو کیا اللہ ہمیں عزت نہیں دے گا؟ اور جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو یہ عزت صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ عزت اگر چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، ان کی زندگی کو سمجھنا، پڑھنا، ہر عمل کوشش کرنا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ہم نے اپنی زندگی میں وہ اعمال اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور جو شخص جتنا سنت کے قریب ہوگا اعمال میں، اتنی ہی اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی، اور وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو، اپنے جو لوگ تھے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم ذلیل تھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے عزت عطا فرمائی، اب اگر تم اپنے رسول کو چھوڑ کر کسی بھی اور چیز میں عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم دوبارہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ یعنی ہمارے جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ صحابہ نے دو چیزوں کے اوپر فوکس کیا تھا، ایک قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئے تھے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ دو چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی وہ مقام عطا فرمایا کہ آج اگر ہم دنیا کی ساری اسٹریٹجیز کو اپنا کر بھی وہ حاصل کرنا چاہتے تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر سے نکل گئیں۔ آج مسلمان انہی دو چیزوں کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ہمارے پاس اگر ہم اپنا انالیسس کریں تو ہم کہتے ہیں جی کہ اچھے انجینئرز، اچھے ڈاکٹرز، اچھے سائنٹسٹ ہونے چاہیے، اچھے آپ کے پاس اینالسٹ ہونے چاہیے، اچھے بینکرز ہونے چاہیے، تبھی جا کے آپ کی عزت ہوگی۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے آج؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، اچھے انجینئرز بھی ہیں، اچھے سائنٹسٹ بھی ہیں، ہمارے پاس اچھے بینکرز بھی ہیں۔ جس فیلڈ میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو مسلمان کسی نہ کسی جگہ پہ نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹاپ لیول کے اوپر ہیں، ٹاپ 500 میں ہے یا ٹاپ 100 میں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ان تمام فیلڈز کے اندر اچھے لیولز کے اوپر ہیں۔ لیکن دو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، قرآن نہیں ہے ہماری زندگی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، تو عزت کیوں نہیں مل رہی ہمیں؟ پھر اسی وجہ سے نہیں مل رہی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان فیلڈز پہ کام نہیں کرنا، ہمیں یہ سب فیلڈز میں کام کرنا، یہ بھی ہمارے دین ہی کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ہمیں اپنا پیکج پورا کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر بنو لیکن ایک اچھے مسلمان ڈاکٹر بنو، اچھے انجینئر بنو لیکن ایک اچھے مسلمان انجینئر بنو، کہ انجینئرنگ تو پتہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے مجھے کیا چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، ان کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جب یہ پورا پیکج ہماری زندگی میں آئے گا نا تو پھر آپ دیکھیں واللہ پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرمائے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم صرف دنیاوی چیزوں کو فوکس کر کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں سے نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ ریفر نہیں کرتے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اسلام کی عزت نہیں کرتے، اسلام کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، تقوی ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم دنیاوی ذریعے سے عزت اگر حاصل کرنا چاہیں گے تو ہمیں وہ اصل عزت نہیں مل سکتی جو کہ واقعی اللہ کے نزدیک عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔